ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی بہاریں ہم سے رخصت ہوئیں، اور ماہ مقدس کی آمد پر ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ پہلا عشرہ تو ابھی رحمت کا ہے، اور اس کے بعد میں اب مغفرت کا عشرہ آئے گا، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوگا، اور شب قدر کی بہاریں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد میں انعام ملنے والی لیلۃ الجائزہ کی بہاروں سے ہم شرف یاب ہوں گے۔ لیکن وہ پہلا عشرہ گیا، اور پھر دوسرا اور تیسرا، اس طرح رحمتوں کے سارے عشرے ہم سے رخصت ہو گئے۔ روزے کی بہاریں، تلاوت قرآن کی لذتیں، اور تراویح کے مزے، اور پھر سحری اور افطاری کے وقت میں دعاؤں کا لطف، اور اس طرح عبادتوں کی ایک جو بہار تھی، وہ ساری بہار دم بدم میں ہم سے رخصت ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماہ رمضان المبارک اپنی ساری رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر کے ہم سے رخصت ہوا، بلکہ ماہ رمضان المبارک تو ہمیں اپنی برکتیں اور رحمتیں دے کر کے رخصت ہوا ہے۔ ہمیں ماہ رمضان المبارک نے ایک مزاج دیا، ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا، اور آئندہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا راستہ ماہ رمضان المبارک نے ہمیں عطا فرمایا کہ کس طرح تمہیں تلاوتیں کرنی ہیں، کس طرح تمہیں نمازیں ادا کرنی ہے، اور کس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے، غریبوں فقیروں کا کس طرح تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اس طرح نیکیوں کا پورا ایک سسٹم، اور نیک بننے کا ایک پورا طریقہ، اور گناہوں سے بچنے کا ایک پورا راستہ ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا کر کے گیا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ماہ رمضان کا جو سسٹم تھا اس کو اپنی سال بھر کی زندگی میں ہم داخل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں، یا خدا نہ کرے ہم اس سسٹم سے پھر رفتہ رفتہ دور ہو کر کے پھر دوبارہ اسی پرانی زندگی کی طرف پلٹ جائیں جس کے اندر ہم پہلے رہ رہے تھے۔ اس لیے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک آپ کا مقبول ہوا، اس کی پہچان یہ ہے کہ بندہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں نیک بن جائے اور اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، تو یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ اس کا ماہ مقدس بڑے اچھے انداز کے اندر نیکیوں میں گزرا ہے۔ اور اگر ماہ رمضان المبارک کے بعد میں زندگی میں تبدیلی نہ آئے، زندگی میں بدلاؤ نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک سے اس بندے نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ جیسا کہ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن بندے کا دل نیک کاموں میں لگتا ہے تو پورا ہفتہ
اس کا دل نیکی کے اندر ماہل ہوتا ہے اور اس کو جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کا دل نیکیوں کے اندر لگتا ہے اور نیک کاموں میں اس کا مہینہ گزرتا ہے تو پورا سال اس کو نیکیوں میں لطف آتا ہے, جمعیت خاطر اور حضور قلبی حاصل ہوتی ہے. اگر جمعہ اگر پراگندگی میں گزر گیا, جمعہ اگر فضول کاموں میں گزر گیا تو پورا ہفتہ جو ہے وہ ذہن پراگندہ رہتا ہے. اسی طرح اگر ماہ رمضان المبارک اگر نیکیوں میں بندے نے نہیں گزارا, پراگندگی میں گزار دیا تو پورا سال اس کا ذہن پراگندگی کا شکار رہتا ہے اور وہ نیکیوں میں لطف نہیں پاتا. یہ ایک بات ہے جو علماء نے بیان فرمائی, اس کا تجربہ کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے. آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو بالکل درست پایا. آپ جمعہ نیکیوں میں گزار دیں, پھر دیکھیں پورا ہفتہ کتنا لطف ملتا ہے. آپ ماہ رمضان مبارک نیکیوں میں گزار دیں, پھر دیکھو پورا سال کیسے لطف ملتا ہے. اور اگر آپ ان کو اچھے انداز میں نہیں گزاریں گے تو پھر ہفتہ اور سال آپ کا اتنے اچھے انداز کے اندر نہیں گزر پائے گا جیسا گزرنا چاہیے تھا. تو حضرات مکرم, ماہ رمضان مبارک کی بہاریں ہم سے اگرچہ رخصت ہوئی ہیں, لیکن ماہ رمضان کچھ لے کر کے نہیں گیا, ہم کو دے کر کے گیا ہے. اب اس جو دے کر کے گیا ہے اس کو ہمیں سنبھال کر کے رکھنا ہے. لیکن ہم دیکھتے کیا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہے, 2-4 مکبرین کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. ماہ رمضان مبارک کے بعد میں عید کی نماز پڑھ کے اب ظہر کی نماز کے اندر دیکھ لیں آپ کو جو ہے وہ ساری صفیں خالی نظر آئیں گی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صفیں اس لیے خالی ہو جاتی ہیں عید کے دن کہ سب لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جب آپ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے ہیں تو کیا یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ملنے والے یہاں پہ نہیں آتے ہیں کیا؟ اسی طرح جہاں پہ آپ ملنے چلے جاتے ہیں وہاں کی مسجدیں پھر کیوں خالی رہتی ہیں؟ اگر یہ بات صحیح ہو کہ لوگ ملنے ملانے میں رہتے ہیں اس لیے مسجدیں خالی نظر آتی ہیں تو ملنے ملانے والے زمین ہی پر تو ملاقات کرتے ہیں, آسمانوں پہ تو نہیں چلے جاتے ملاقات کے لیے. تو پھر پوری روئے زمین کے اندر جہاں جہاں مسجدیں ہیں آپس میں لوگوں کا تبادلہ ہوتا ہے, تو جہاں جہاں ان کا آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ تو مسجدوں میں باہر نظر آنا چاہیے. یہ ایک جھوٹا بہانہ ہے. اصل میں عید کی نماز کے بعد میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو مرتے دم تک. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرو. اور عید کے دن ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ عید الفطر, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے. یہ ایک عجیب جو ہے وہ لوگوں کا مجاز بن گیا ہے. حضرات مکرم, میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان ہم کو پرہیزگار بنانے کے لیے آیا تھا, اور یہ بات یاد رکھیں ماہ رمضان ہی نہیں ہر عبادت ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو عبادت کا مقصد ہی پرہیزگار بنانا ہوتا ہے. اگر بندہ 1 مہینے تک نیکی کرے اس کے بعد میں نیکی کو ترک کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے پرہیزگاری میسر ہی نہیں آئی ہے. اور حضرات مکرم, آج ہم لوگ جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد میں جیسے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں, نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں, بہت بڑا المیہ ہے. خاص طور سے ابھی جو حالات ہیں اور امت مسلمہ ابھی جن مشکلات سے دوچار ہے, اور ابھی جو طوفان ہمارے سروں پر منڈرا رہے ہیں, اور ابھی جن آندھیوں کا ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, شریعت مطہرہ کی قدروں پر ابھی جس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے, اور اسلام کے شاعر کو جس طرح مٹانے کے لیے ابھی کوشش ہو رہی ہے, اگر ان حالات میں اور ان رستہ خیز حالات کے اندر اگر ہم نے اپنی روش کو نہیں بدلا, ہم نے طور طریقے کو نہیں بدلا, اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ کو نہیں بدلا, اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا طرز اگر نہیں بدلا, تو پھر آنے والا وقت اپنے دامن میں اور بھی بڑے طوفان لے کر کے آ رہا ہے. میں نے ابھی رمضان المبارک میں بیان کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے لیے سردی کے موسم کے اندر اس غربت کے عالم میں صحابہ کرام کے ساتھ میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, جب صحابہ کرام کے پاس میں کھانے کا مکمل سامان بھی نہ تھا, اور پھر ایسے مشکل حالات پیش آئے کہ
قرآن مقدس خود فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے دل حلق کے اندر آنے لگے، خوف کا ایسا ماحول تھا، سارا عرب اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو چکا تھا۔ غم کے اس ماحول میں، سردی کی اس چھٹیرتی ہوئی راتوں کے اندر اور بھوک کے اس ماحول کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ڈٹ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ مقابلہ بھی کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بھیجا کہ حذیفہ جاؤ اور تم لشکر کفار کی خبر لے کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں گیا اور خبر لانے گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آندھی نے طوفان مچا کر کے رکھا ہے، خیموں کی تنابیں اکھڑ چکی ہے، ان کی ہانڈیاں الٹ چکی ہے، ان کے گھوڑے اور اونٹ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور وہ اپنا سامان چھوڑ کر کے کفار وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں تیر کمان پہ چڑھا کر کے ابو سفیان کا خاتمہ کر دوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے مجھے ابھی اجازت نہیں تھی، میں پلٹ کر کے چلا آیا۔ اب آپ غور کریں اس پر کہ ایسے مشکل حالات ہیں، سارا عرب اور عرب کے قبائل حملہ آور ہے، مسلمانوں کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس جنگ کے اندر اپنے پیٹ پر دو پتھر بھوک کی وجہ سے باندھ کر کے رکھے تھے، اور سردی اتنی کڑاکے کی سردی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پہننے کے لیے جسم کے اوپر صحابہ کرام کے پاس میں لباس نہیں تھا۔ یہ سب حالات تھے، یہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ اور دوسری طرف حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں جب میں لشکر کفار کی خبر لے کر کے خیمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مشکل وقت آتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ بتاؤ اتنا مشکل وقت ہے، ایسے وقت میں تو لوگ کوئی معمولی پریشانی آتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت نماز کیسے پڑھوں گا میں، ایسے مشکل حالات ہے، ایسی پریشانی کا وقت ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، قوم میں یہ مسئلہ ہو گیا، سوسائٹی میں یہ حالات پیش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل جو ہے وہ معاملہ کیا پیش ہوگا؟ سارا عرب حملہ آور ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا جب مشکل وقت آتا تھا میرے آقا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتظار کرنے لگا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے بشارت دینا چاہا، میرے آقا علیہ السلام نے خود مسکرا کر کے مجھے بشارت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں نماز پڑھی، اور یہ حدیث پاک نے بتایا کہ اگر حالات مشکل ہوں تو پھر ایسے موقع میں نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن عید الفطر کے بعد میں جو مسجدیں خالی ہوئیں اور صفیں ٹوٹ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمیں یہ حدیث پاک معلوم نہیں، اور یا پھر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، کیونکہ اگر حدیث پاک معلوم ہے اس کے باوجود بھی ہم عید الفطر کے بعد میں مسجدوں کو خالی کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایمان جس انداز کے اندر پختہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، اتنا پختہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور یہ بھی عرض کروں کہ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان ویسے تو اپنا رنگ دکھاتا ہی ہے، لیکن جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو ایمان کی چمک اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مقدس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے اسے آپ سمجھ لیں کہ جب احد کے میدان میں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پھر بعد میں کچھ صحابہ کی خطا اور لغزش کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہو گئے اور 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا گیا، حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا کا جو ہے وہ کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا، آپ کے اعضا کو کاٹ کر کے اس کا ہار بنا کر کے گلے میں پہنا گیا۔ ایسے مشکل حالات پیش آئے، اور ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اپنے لشکر کو لے کر کے جب واپس پلٹنے لگے، اس وقت ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئندہ سال بدر کے میدان میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ضرور مقابلہ ہوگا۔ اب چلے گئے، ابو سفیان ادھر روانہ ہوئے، ادھر ایک سال گزر گیا۔ جب سال مکمل ہوا، چیلنج کس نے کیا تھا؟
ابو سفیان نے، کفار نے چیلنج کیا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے چیلنج کو قبول فرمایا تھا۔ سال پورا ہوا، بدر کے میدان میں آنے کا جب وعدے کا وقت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل کے اندر رعب پیدا کیا، خوف پیدا کیا۔ اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان کے اندر آئے۔ اس وقت اس نے سوچا کہ ناک کٹ جائے گی، تو نعیم ابن مسعود یہ آئے ہوئے تھے مکہ المکرمہ میں عمرہ کے لیے، ان سے بات کی اور کہا کہ میں تمہیں 10 اونٹ دیتا ہوں، تم جاؤ اور مدینہ جا کر کے مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ وہ یہاں پہ مقابلے کے لیے نہ آئے اور ہم مقابلے سے بچ جائیں۔ نعیم ابن مسعود اس لالچ اور انعام کے اندر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو یہ ڈرایا کہ بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر تم بدر کے میدان میں چلے گئے تو تم میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑا جتھا، بڑا لشکر تیار کیا ہے، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو۔ یعنی نعیم ابن مسعود نے بڑی لمبی کہانی بنا کر کے پیش کی، اتنا بڑا لشکر ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ڈرایا جاتا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے، جب بڑا لشکر کا خوف دلایا جاتا ہے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایمان کی طاقت، دیکھیں ایمان کی قوت، دیکھیں اللہ نے ایمان کے اندر کتنی چاشنی اور کتنا ایمان کے اندر اللہ نے دبدبہ رکھا ہے۔ تو جب اس نے کہا نعیم ابن مسعود نے فخشوہم، تم ان سے ڈرو، ان الناس قد جمعوا لکم، بڑا لشکر تیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فزادہم ایمانا، مسلمانوں کا ایمان اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی انہوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے، تب تو بڑی خوشی کی بات ہے، مقابلہ کرنے میں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ فزادہم ایمانا، یہاں پہ اس نقطے پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگیں جو لڑی جاتی ہے یا جو بہادری اور جو ہمت ہوا کرتی ہے وہ ایمان کی طاقت کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ 1450 سال کی تاریخ اسلام کی پڑھ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پوری تاریخ کے اندر زیادہ تر ایسا نظر آئے گا کہ ہتھیار کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور رہے، تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور رہے، حکومت کے اعتبار سے بھی کمزور رہے، لیکن غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ انہی کو نصیب فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب فرما رہا فزادہم ایمانا، جب ان کو ڈرایا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو وہ ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور پھر کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولے ہمارا اللہ ہم کو کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، وہ بہترین ہمارا مددگار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، چاہے کوئی میرے ساتھ میں آئے یا نہ آئے، ضرور بدر کے میدان میں جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نکلے، 70 صحابہ کرام بھی ساتھ میں نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے نکلے، بدر کے میدان میں گئے، مال تجارت بھی لے کر کے گئے، 7 یا 8 دن تک وہاں پہ انتظار کیا، لیکن نہ کسی کو مقابلے کے لیے آنا تھا، نہ کوئی آیا۔ مسلمانوں نے انتظار کیا، نہ آئے، اپنا سامان تجارت بیچا، خوب نفع کمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں لے کر کے وہ لوٹے۔ اور رب فرماتا ہے لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اتنے بڑے لشکر اور اتنی بڑی تعداد سے ڈرایا گیا، لیکن مسلمان ڈرے نہیں، تو اللہ نے کیسی مدد فرمائی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو ڈرایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے، یعنی جو اس کے ماننے والے ہیں، ان سے اہل ایمان کو ڈرایا کرتا ہے۔ رب نے کیا فرمایا فلا تخافوہم، ان سے ڈرو مت، وخافون ان کنتم مومنین، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ رب نے فرمایا اگر ایمان تمہارا ہے تو پھر میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ اور میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت، اتنی طاقت رکھی ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں ایمان کے سامنے ناکام ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کے رابطے کسی بڑی طاقت سے ہوا کرتے ہیں، اگر کسی کا کانٹیکٹ اور کسی کا تعلق کسی بڑی طاقت سے ہوتا ہے، وہ آدمی اتراتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے، اور اس
جو ہے وہ گمان میں رہتا ہے کچھ بھی ہوگا تو مجھے سنبھالنے والا موجود ہے، فلاں نیتا میری جو ہے وہ سپورٹ میں ہے، فلاں بڑی طاقت اور فلاں حکومت کا سپورٹ مجھے حاصل ہے، تو طاقت کمزور ہونے کے باوجود بھی آدمی ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنے پیچھے کا سپورٹ دیکھتا ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ ان کنتم مومنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی رب نے بتا دیا کہ تب جب تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مددگار ہو ساری دنیا مل کر کے آئے، ایسی ہزاروں دنیا مل کر کے آئے، ایسی لاکھوں دنیا مل کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اشارہ کرے گا، سب شکست خوردہ ہوں گے اور فتح تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ ایمان کا مطلب لوگوں نے سمجھا نہیں۔ فزادہم ایمانا جو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان میں بڑی طاقت ہے، ایمان میں بڑی قوت ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہی تو ہے کہ اگر پل توڑ دیا جائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ لشکر کے ساتھ میں دریاؤں کے اندر گھوڑے ڈال کر کے دریا پار کر جاتے ہیں۔ یہ ایمانی کی تو طاقت ہے کہ اگر زہر بھی حضرت خالد بن ولید کو لا کر کے دیا جائے، بولے اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور بسم اللہ پڑھ کے زہر بھی کھا لیتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی جو مادی طاقتیں ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہ جو ایمان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس پر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ پہ کامل ایمان رکھے اور اس کے باوجود کسی اور سے ڈرے؟ آج جو حکومت کی پشت پناہی جن کو حاصل ہے، جن کو حکومت کا سپورٹ حاصل ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم سطح میں ہیں، ہم لوگ حکومت میں ہیں، کچھ بھی ہوگا ایک فون کریں گے یہ ہو جائے گا، اور آگے فون کیا جائے گا یہ ہو جائے گا۔ دنیا کے چند ٹکے کے نیتاؤں پہ اتنا بھروسہ، ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جو چاہے وہ کریں، اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے جب ہمیں کوئی ڈرائے تو ہم ڈر کر کے رہ جائیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ایمانی جو قوت اور ایمانی طاقت ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ اس دور کے اندر اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اور آپ عید الفطر رخصت ہوئی اور مسجدوں سے آپ روانہ ہو گئے باہر، تو کہاں سے ایمان کی طاقت ملے گی؟ ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت اور ایمان کا پاور انہی اللہ کے گھروں سے ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم ان اللہ کے گھروں سے دور ہو جائیں گے تو ایمانی قوت اور ایمانی طاقت بھی ہمیں میسر نہیں آئے گی۔ تو حضرات مکرم، عید الفطر رخصت ہوئی ہے۔ جس خدا کی عبادت ہم رمضان میں کرتے تھے وہ خدا زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس نے ہمیں فرما دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اس کی عبادت کرتے رہو۔ تو پھر بات تو اگر ایمان مضبوط ہے تو یہیں پر مکمل ہو گئی ہے کہ بندہ چاہے جو کچھ ہو جائے، چاہے جتنے چاند نکلتے رہیں، جتنے مہینے آتے جاتے رہیں، لیکن ہم کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، پھر دیکھیں حالات سے نپٹنے میں کتنا لطف آتا ہے۔ صحابہ کرام نے ان مشکل حالات میں جو مزہ اٹھایا وہ کبھی بھی جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر کے ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں جب لٹائے جاتے اور انہیں پتھر رکھ کر کے سزائیں دی جاتی تو اس وقت خوشی میں جو اللہ کا نام لیا کرتے تھے، کیا وہ مزہ ہر ایک کو میسر آ سکتا ہے؟ ایمان میں لذت اتنی ہے، ایمان میں چاشنی اتنی ہے، بندہ جب ایمان کی لذت اور چاشنی کو پا جاتا ہے تو دنیا کے سارے خوف اس کے دل سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھرے دربار کے اندر بادشاہوں کے اکیلے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا، سورہ کہف پڑھ کے دیکھو آپ حضرات۔ ابھی شعبان کے مہینے میں سورہ کہف کی تفسیر میں نے مکمل بیان کی، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر اصحاب کہف جو نوجوان تھے وہ ایمان والے تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ انہیں ایمان سے پھیرنا چاہتا تھا، بہت سارے لوگ جان بچانے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایمان سے اپنے آپ کو جدا نہیں کریں گے، اور بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے پر اور جو ہے وہ ایک مذہب حق کے اوپر عمل کرنے پر جو ہے اتنی بڑی سزائیں دی جاتی ہے، بندہ برسر دربار کھڑا ہو کر کے حق کا اظہار کرے؟ یہ صرف ایمان کی طاقت ہی سے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے ایمان کے اندر کہ بڑے سے بڑے جابر اور ظالم کے سامنے آدمی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکبر کے مقابلے میں آئے تھے۔ آپ نے اس دور کی تاریخ پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی ہے تو یاد رکھیں۔ اکبر نے جب مسجدوں پر، قرآن پر، نمازوں پر اٹیک کیا تھا اور اسلام کے اوپر جب جو ہے باضابطہ اس نے حملہ کر کے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین نکالا تھا اکبر نے اپنے دور کے اندر، اس زمانے میں علماء تین طرح کے تھے۔
علماء کی ایک جماعت وہ تھی جو حکومت کے ہاتھوں میں بک گئی تھی اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، وہ تو حکومت کے سائے میں چلے گئے۔ علماء کی دوسری جماعت وہ تھی جو ایک دم کھلم کھلا اس کی ڈٹ کر کے مخالفت کرتے تھے اور اس سے مقابلے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ ان علماء کو یا تو پھانسی پہ چڑھا دیا اکبر نے، یا پھر انہیں جو ہے وہ جیلوں میں ڈلوا دیا، اور بہت سارے جو بڑے بڑے علماء تھے اکبر نے کسی کو مکہ بھیج دیا، کسی کو کابل روانہ کر دیا، کسی کو کہیں روانہ کر دیا، سب کو بکھیر کر کے رکھ دیا۔ اور تیسری علماء کی ایک جماعت وہ تھی جو حالات کو پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہی میں سے شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حالات کو پڑھا، اپنے مریدوں کو پورے ہندوستان میں پھیلایا، اور جو حکومت سے قریبی لوگ تھے ان کے پاس خط لکھ لکھ کر کے بتایا کہ اسلام ایک عظیم دین ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری سب کی ہے، اور شریعت کا تحفظ ہمیں کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت پر پہرا دینا ہمارا کام ہے۔ خط لکھ لکھ کر کے آپ نے ایسا ماحول بنایا۔ اکبر چلا گیا، جہانگیر آیا، اور دھیرے دھیرے اس کے بعد میں ماحول بدلا اور دوبارہ ہندوستان کے اندر اسلام کا اجالا پھیلتا ہوا نظر آیا۔ تو ایسے جابرانہ ماحول کے اندر حق کا کام کرنے والے ہر دور میں لوگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود مددگار ہے، بس صرف تمہیں کیا کرنا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ان حالات کے اندر اگر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، عید الفطر کے بعد مسجدوں سے چلے جائیں، تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب چونکہ وقت سمٹ گیا، میں سے یہی پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، تم جس طرح پوری تیاری کے ساتھ میں ماہ رمضان میں عبادتوں میں لگے تھے، اسی طرح کوشش کریں کہ ماہ رمضان کا ماحول ختم نہ ہونے پائے، تقوی پرہیزگاری کا اثر آپ پر باقی رہے، اور پوری تیاری کریں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں جو ٹریننگ لیے تھے 1 مہینے کی نیک بننے کی، اب اس ٹریننگ کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آنے والے رمضان سے لے جا کر کے ملا دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا، فرائض و واجبات کی ہم نے پابندی کی اور دین کے لیے ہم کھڑے رہے، تو دیکھو حالات خود بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان کھڑا کرے گا کہ پل بھر کے اندر وہ شیخ مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بن کر کے ہمارے اس ماحول کے اندر دوبارہ اسلام کو نئی آب و تاب کے ساتھ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل اور دین کی قدروں کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔